ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان پہنچ چکے ہیں اور بڑے مولویوں میں اور بڑے پیروں میں آگ لگ چکی ہے، اور یہاں تک بات آ پہنچی ہے کہ کئی مولویوں اور پیروں کو تو ہوش بھی نہیں ہے۔ انہوں نے بڑے ٹرینڈ چلائے فیس بک پر، سوشل میڈیا پر، کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو روکا جائے۔ اگر روک نہیں سکتے ہیں یہ تو کر سکتے ہیں، لوگوں کو اس کے بارے میں متنفر کر دیں گے تاکہ لوگ ڈاکٹر ذاکر نائک کو نہ سنیں، لیکن وہ ہر حال میں ناکام ہو گئے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے یا انڈیا والے یا دوسرے ملک میں جو ہماری ویڈیوز دیکھتی ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے اتنے لوگ پریشان کیوں ہیں، اور وہ بھی مولوی طبقہ، علماء اور پیر حضرات، یہ کیوں ڈاکٹر ذاکر نائک سے پریشان ہے؟ تو میں آپ کو اس کا آسان مثال دیتا ہوں کہ ایک محلے میں دو دکانیں ہیں۔ ایک دکان والا محلے والوں کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، ہر چیز اس کا مطابق لے کے آتا ہے، اور ایک دکان والا محلے والوں کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا ہے۔ تو اب لوگ کس کے پاس جائیں گے؟ لوگ تو اس کے پاس جائیں گے جو محلے والوں کی ضروریات کو پورا کرتی ہیں۔ اب وہ دوسرا بندہ جو بیٹا ہے، جس کے پاس گاہک نہیں آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فلانا جادوگر ہے، اس نے تعویذ کیا ہوا ہے، اس نے میری دکان پر تعویذ کیا ہوا ہے کہ میرے پاس گاہک نہ آئے، اور قسم قسم کے ڈرامے کرتا ہے کہ یہ حرام خور ہے، حرام کما رہا ہے، یہ ڈرامے کرتا رہے گا۔ اب اسی طرح کچھ حالات ان مولویوں کے یہ ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو بہت زیادہ لوگ سنتے ہیں اور اچھا پیغام دیتے ہیں، اسلام کا، خدا کا، نبی کا، قرآن کا پیغام دیتے ہیں، نہ کہ یہ کہتے ہیں کہ سنی، شیعہ، بریلوی، اہل حدیث، یہ پیغام نہیں دیتے ہیں۔ وہ کہتے ایک ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ فرقہ فرقہ مت بنو، یہ پیغام دیتا ہے۔ اور یہ پیغام دیتا ہے کہ مسجد جاؤ، یہ پیغام نہیں دیتے ہیں کہ دربار پر جاؤ، مزار پر جاؤ، قبر کو سجدہ لگاؤ، فلانے بابے سے مانگو، فلانے پیر کے پاس جاؤ، یہ دعوت نہیں دیتا ہے۔ تو اب ان لوگوں کو ڈر ہے کہ اگر یہ پاکستان آ گیا تو یہ دعوت کرے گا کہ اللہ کے پاس جاؤ، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا ہے، اور مسجد جاؤ اور قرآن پر عمل کرو۔ سنی، شیعہ اور اہل حدیث، بریلوی وغیرہ یہ ختم کر دے گا۔ تو اب اگر یہ دعوت انہوں نے چلا دیا اور عوام ان کے ساتھ ہو گئے، تو پھر جو لوگ مذہب کے نام پر دکانیں چلا رہے ہیں، ان کے دکانیں تو بند ہو جائیں گے، ان کا کاروبار تو بند ہو جائیں گے، پھر یہ لوگ کیا کریں گے؟ اسی وجہ سے یہ ٹرینڈ چلا رہے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو نہیں سننا چاہیے۔ تو اس لیے پاکستان میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ شیعہ بھی کہتے ہیں، بریلوی بھی کہتے ہیں، اہل حدیث بھی کہتے ہیں، سنی جماعت کی چند علماء بھی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو نہیں سننا چاہیے، نہیں سننا چاہیے، یہ عالم نہیں ہے اور یہ گمراہ ہے۔ ایسے ایسے ڈرامے لگائے ہیں تاکہ ان کے دکانیں بند نہ ہو جائے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک عالم نہیں ہے اور گمراہ ہے، اس کو نہیں سننا چاہیے، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا عالم نے ٹیکہ لیا ہے دین کا کہ صرف اور صرف عالم بات کرے گا دین کا اور غیر عالم نہیں کرے گا؟ اگر کسی شخص کے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ وہ دین کو سمجھا ہوا ہے اور دوسروں کو سمجھا سکتا ہے، تو پھر یہ کوئی قباحت نہیں ہے، یہ تو پڑھا سکتا ہے، بتا سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے۔ مجھے معلوم ہے، میں خود ہی مدرسے کا پڑھا ہوا ہوں، 11 سال میں نے مدرسے میں گزارے ہیں اور گزار رہا ہوں آگے بھی۔ اس میں نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کے پاس 8 سال علم کی ڈگری برائے نام ہوتی ہے، ایک دن کلاس میں نہیں گئے ہوتے ہیں، کوئی امتحان نہیں دیا ہوتا ہے، بس نام کی ڈگری ہے اور ان کے نام کے ساتھ مولوی لگ چکا ہے۔ اب ایسے لوگ جب معاشرے میں آتے ہیں تو فساد پھیلتا ہے، ان کو کوئی چیز کے بارے میں معلومات نہیں ہے، کوئی مسئلہ ان کو آتا نہیں ہے، اخلاقیات ان کے پاس نہیں ہے۔ جب معاشرے والوں سے ملتے ہیں تو اس کا طریقہ نہیں آتا ہے، تو معاشرے والے ان سے پھر نفرت کرتے ہیں، پھر جو ہے سارے مولوی بدنام ہو جاتے ہیں۔ اور ایک وہ شخص ہے کہ اس سطح پر دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں کہ اس میں عیسائی بھی بیٹے ہیں، یہودی بھی بیٹے ہیں، سکھ بھی بیٹے ہیں، ہندو بھی بیٹے ہیں، اس طرح دیگر مذاہب والے بھی اس کے سامنے بیٹے ہیں، اور یہ اپنے خوشی سے آئے ہیں اور ڈاکٹر ذاکر نائک پر اعتراضات کرتے ہیں، اعتراضات کی غرض سے آئے ہوتے ہیں، لیکن جب جاتے ہیں تو مسلمان ہو کر جاتے ہیں۔ یہ کوئی زبردستی وغیرہ نہیں ہے۔ اور آپ لوگ مجھے بتائیں کہ کسی مولوی کے سامنے یہودی، عیسائی، سکھ، ہندو، مسلمان اور دیگر مذہب والے کبھی ساتھ مل کر بیٹھے ہیں؟ بالکل نہیں بیٹھے ہیں۔ لیکن چند طرف پاکستان کی منافقت دیکھیے کہ پاکستان کے لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو نہیں سننا چاہیے۔ کیا اس نے غلط کوئی کام کیا ہے؟ آپ مجھے بتاؤ۔ اگر اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے فقہ کے متعلق تو بڑے بڑے علماء سے بھی غلطی ہوئی ہے۔ ایک غلطی الگ چیز ہے، گستاخی الگ چیز ہے، اس میں فرق سمجھ لو۔ اب پھر ایک غلطی کی وجہ سے اس کی اتنی خدمات جو ہیں، جو سر انجام دیا ہے اور دے رہا ہے، اس کو بھولنا نہیں چاہیے۔ احسان فراموش مت بنو۔ لیکن عقل مند عوام اس منافقت کو سمجھ چکی ہیں کہ کون ٹھیک ہے اور کون غلط ہے۔